نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودھا پاکستان سے آپ کے سوالات کی جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے جو احباب ہمیں سنتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، جو نئے سامعین ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہمارے اس ای میل ایڈریس کو نوٹ فرمائیں اور اس پر اپنے سوالات اردو زبان میں لکھ کر بھیجا کریں۔ markaz.edu@gmail.com اسپیلنگ میں کر لیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ ہمارا یہ ای میل آپ کو یہاں اسکرین پر بھی آویزاں نظر آ رہا ہوگا، تو جو نئے سامعین ہیں اگر وہ اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے سوالات۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے عبد المانع صاحب نے۔ آپ سوال کرتے ہیں، اگر کسی نے مرغا ذبح کیا اور ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا لیکن جان بوجھ کر مرغے کا منہ قبلہ کی طرف نہیں کیا تو کیا اس مرغے کا کھانا جائز ہو سکتا ہے؟ عبد المانع صاحب، اس سلسلہ میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس کا منہ قبلہ کی طرف کرنا، یعنی قبلہ رخ ہو کر جانور کو ذبح کرنا، یہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر، خام خواہ اور بغیر کسی وجہ کے اس نے قبلہ کی طرف سے ہٹا کر کسی اور جہت میں اس کو ذبح کر لیا تو یہ جو مرغا ہے یا جانور ہے اس کا گوشت کھانا تو جائز ہوگا، یہ حلال ہے، لیکن بلا وجہ قبلہ سے اس کے رخ کو پھیر لینا یہ مکروہ ہے۔ علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب در مختار میں اس کو واضح طور پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَكُرِهَ تَرْكُ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، کہ قبلہ کی جانب سے آپ اپنے جو ذبح فرما رہے ہیں اس کو دوسری طرف پھیر لینا یہ مکروہ ہے، لمخالفت سنہ، کیونکہ اس سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ مسنون یہی ہے کہ جب انسان ذبح کرے تو ذبح کرتے ہوئے جانور کو رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس مقام پر یہ تشریح فرمائی ہے کہ علامہ حصکفی رحمہ اللہ یہ جو فرماتے ہیں لمخالفت سنہ، کہ مخالفت ہوتی ہے سنت کی، اس کا معنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مسنون سنت ہے کہ جو مسلمانوں میں تدریجاً اور توارثاً چلی آئی ہے، تمام مسلمان اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے جانور ذبح کیا، مرغا ذبح کیا اور رخ اس کا قبلہ سے پھیر لیا، جانور تو حلال ہوگا لیکن اس طرح کرنا یہ مکروہ ہوگا اور یہ مسنون نہیں ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ رحمت اللہ صاحب، آپ سوال کرتے ہیں کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونا کیسا ہے؟ فجر کے بعد اگر عذر کوئی نہیں ہے، بغیر عذر کے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی شخص فجر پڑھے اور پڑھنے کے فوراً بعد سوتا رہتا ہے تو یہ سونا مکروہ ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے جن کو علماء نے فضائل میں قبول فرمایا ہے کہ صبح کی وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وہ وقت ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس دوران سو لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تقسیم رزق کے وقت اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہا۔ فتاوی عالمگیری میں 2 مقام ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن مقام میں انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 1، فجر کے پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے درمیان تک نہ سوئے، اور نمبر 2، مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئے۔ تو یہ 2 اوقات ہیں جن میں سونا نہیں چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بغیر عذر کے اور بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی اس کو کوئی مصیبت ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کے بغیر خام خواہ وہ سو لیتا ہے تو اس کا سونا یہ مکروہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اس کو مجبوری ایسی لاحق ہے، مثلا سفر سے تھکا ہوا آیا تھا اور اس کو صبح سونا پڑا، یا رات بہت دیر تک جاگتا رہا، صبح سونا پڑا،
یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کو رات بھر نیند نہیں آئی، وہ صبح نماز پڑھ کے وہ سونا چاہتا ہے، تو مجبوری کی حالت ہو تو الگ بات ہے، لیکن بلا مجبوری اور بغیر عذر کے سونا یہ مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بخت اللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کیا عدت وفات گزارنے والی عورت عدت کے دنوں میں اپنے بھائی کی موت پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ جو خاتون عدت گزار رہی ہے، خاوند فوت ہو چکا ہے، اب 4 مہینے 10 دن کے لیے یہ عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، ضرورت شدید ہے، بہت سخت ضرورت ایسی پڑ گئی کہ نکلے بغیر چارہ نہیں، تو اس دوران نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور عذر کے لیے نہیں نکل سکتی۔ آپ نے جو عذر لکھا ہے کہ خاتون کا بھائی فوت ہو چکا ہے تو اس کی وفات پر جانا، تو یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون عدت کے دوران نکل کر اپنے سسرال یا اپنے بھائی کے گھر چلی جائے، اپنے میکے میں چلی جائے، بھائی کے گھر چلی جائے۔ اس لیے عدت کے دوران بھائی کی وفات پر جانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے گھر رہ لے، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے، تو یہ کام کرتی رہے، باقی گھر سے نکلنا درست نہیں ہوگا۔ حافظ نثار احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ عدت والی عورت کو سونے کے زیورات پہننا کیسا ہے؟ اگر یہ عورت ایسی ہے کہ جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے، یعنی صاف الفاظ میں خامد نے 2 طلاقیں دی ہیں، 1 طلاق دی ہے، مثلا کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 2 مرتبہ کہا ہو، تو 1 بار یا 2 بار خامد نے اگر صریح اور صاف الفاظ میں عورت کو طلاق دی ہے اور یہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، تو ایسی عورت کے لیے عدت کے دوران زیورات پہننا جائز، بلکہ علماء نے مستحسن اور مستحب لکھا ہے، تاکہ جب یہ زیورات پہنے تو خامد اس کی طرف مائل ہو اور وہ اس سے عدت میں رجوع کر لے۔ اور اگر خاتون ایسی ہے کہ جس کو طلاق بائن ہو چکی ہے، نکاح ٹوٹ چکا، یا یہ ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو ایسی عورت کے لیے زیب و زینت کرنا، زرق برق کے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور اسی طرح زیورات پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو عدت والی عورت میں یہ تفصیل ذہن میں رکھ لی جائے تو کہ عدت اگر طلاق رجعی کی ہے تو اس کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور اگر طلاق بائن یا خاوند فوت ہو چکا ہے اس کی عدت ہے تو پھر زیورات پہننا جائز نہیں ہے۔ ابو الحسن صاحب بنگلہ دیش سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ موت العالم موت العالم یہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بہت زیادہ تلاش کے باوجود یہ کسی حدیث مبارک کی کتاب میں نہیں مل سکا کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کا فوت ہو جانا یہ پورے عالم اور پورے جہان کا ختم ہو جانا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تو یہ بات نہیں ملی۔ البتہ بعض علماء نے، ہمارے اکابرین بزرگان دین نے اس کو بطور مقولہ کے اور ایک بطور اچھی بات کے پیش فرمایا ہے، تو بطور اچھی بات کے اس کو کہہ دینا چاہیے، لیکن اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علم کا اٹھ جانا ہے، کہ قیامت کے قرب میں علم اٹھ جائے گا، اور قیامت یہ عالم کے فنا ہونے کی بات ہے، عالم اس وقت ختم کر دیا جائے گا۔ تو قرب قیامت کی دلیل علم کا اٹھ جانا ہے، اور علم یہ علماء کے اٹھنے سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اکابرین علماء نے علماء کے اٹھنے کو عالم کی موت سے تعبیر اس لیے فرمایا ہے، البتہ یہ حدیث مبارک نہیں ہے۔ شوکت علی صاحب آپ بنو سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت الصلاۃ معراج المؤمن یہ حدیث ہے یا نہیں، مطلع فرمائیں۔ یہ بھی بہت تلاش کے باوجود حدیث کی کتب میں نہ مل سکی، بلکہ علماء کا طرز یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مقولہ ہے، ایک بات ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ مثلا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات میں کئی مقام پر لکھا ہے، مثلا ایک مقام پر لکھا ہے وَلِذَا قِيلَ الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ، کہ جس طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو بطور مقولہ کے علماء نے ذکر کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ
حدیث مبارک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ معراج کے موقع پر ملا۔ تو چونکہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے اور امت جب نماز پڑھتی ہے تو گویا نماز کے ذریعے یہ خدا کے حضور سربہ سجود ہوتی ہے، اپنی عجز اور انکساری پیش کرتی ہے اور راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے، تو اس لیے گویا کہ الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ گویا یہ وہ نماز ہے کہ جو معراج کے موقع پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور مسلمان اس کے ذریعے قرب خداوندی اختیار کرتے ہیں، باقی یہ حدیث مبارک نہیں ہے۔ حافظ عامر صاحب انڈیا سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت غسل کرتے وقت ناف میں پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ السُّرَّةِ وَيَنبَغِي أَن يَدْخُلَ إِصْبَعُهُ فِيهَا لِلْمُبَالَغَةِ۔ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ ناف میں پانی ڈالنا یہ غسل کے لیے یہ واجب ہے، اور غسل کرنے والے کے لیے یہ بات بہت زیادہ مناسب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی انگلی کو اپنے ناف میں ڈال دیا کرے تاکہ پانی جو ہے وہ مبالغہ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اس میں غسل میں جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل میں اعضاء کا تر ہونا ضروری ہے، جہاں تک پانی انسان پہنچا سکتا ہے پہنچانا واجب ہے، تو ناف میں بھی انسان پانی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ناف میں بھی غسل کرتے وقت پانی پہنچانا ضروری ہے۔ محمد زاہد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران مقتدیوں کا امام کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا درست ہے یا نارمل حالت میں بھی بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکتا ہے؟ پہلے ہمارے لوگ نارمل حالت میں بیٹھ کر خطبہ سنتے تھے، اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھا کرو، جواب دے کر ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ خطبہ سنتے ہوئے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ خطبہ کو غور کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اس کے لیے بیٹھنے کی جو شکل اور ہیئت اختیار کی جا سکے وہ کی جا سکتی ہے۔ ایسی شکل جس میں ادب زیادہ چھلکتا ہو تو ایسی شکل کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح اگر خطبہ میں بیٹھا جائے تو یہ اچھا عمل ہے اور مستحب عمل ہے، لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح بیٹھ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھیں اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھ لیے جائیں، اور اگر کوئی چہار زانوں بیٹھنا چاہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خطیب کی طرف متوجہ رہیں اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں سستی اور کاہلی آپ سے نہ چھلکے۔ اگر کوئی شخص اس طرح بیٹھتا ہے، مثلا پنڈلیاں اپنی وہ کھڑی کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ یوں باندھ کے بیٹھتا ہے، یہ سستی کی علامت ہے، اس سے تو گریز کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو بھی حیت اور شکل اختیار کی جائے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ خطبہ کے دوران بیٹھنے کے متعلق یہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض مقامات پر جہاں لوگ خطبہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے خطبہ میں اپنے ہاتھ اسی طرح باندھ لیتے ہیں جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں، اور دوسرے خطبہ میں اپنے ہاتھوں کو زانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ دونوں خطبوں میں بس ہاتھ اپنے زانوں پر رکھنے چاہیے۔ لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں اور پہلی خطبہ میں یہ اور دوسرے خطبہ میں یہ شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صداقت علی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، تو اگر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد یہ آدمی ایک طلاق دے گا تو یہ طلاق پہلی شمار ہوگی یا دوسری شمار ہوگی؟ دیکھیے، جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے تو وہ ایک طلاق ضائع نہیں جاتی، گویا آدمی کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع بھی کر لیا تو پھر اس ایک طلاق کے حق کو اس نے استعمال کر لیا، اب یہ طلاق کاؤنٹ ہو گئی، باقی اس کو 2 کا اختیار ہے۔ اگر آئندہ زندگی میں اس نے ایک اور طلاق دے دی تو اب یہ پہلی طلاق شمار نہ ہوگی بلکہ پہلی ایک ہو گئی، اب یہ دوسری شمار ہوگی، اور اگر رجوع کرتا ہے پھر دوبارہ کہیں جا کر تیسری دے دیتا ہے
تو وہ تیسری ہی شمار ہوگی، وہ پہلی شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا تو پہلی طلاق یہ کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی، یہ وہ حق ہے جو اس خامند نے استعمال کر لیا۔ جب کہیں دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری ہی شمار ہوگی، وہ پہلی شمار نہیں ہوگی۔ محمد آصف صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ فیصل آباد میں رہتی ہیں میرے والد صاحب کے ساتھ، اب وہ مجھ سے ملنے کراچی آ رہی ہیں۔ کراچی میں میرا اپنا گھر ہے، میں فیصل آباد چھوڑ چکا ہوں۔ والدہ کا قیام اگر یہاں 15 دن سے کم ہو تو کیا وہ یہاں پوری نماز پڑھیں گی یا قصر نماز پڑھیں گی؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً والد صاحب ہیں اور بیٹا ہے، بیٹا بالغ ہو چکا اور اس کا گھر اس نے مکمل طور پر الگ جگہ بنا لیا، والد صاحب کا گھر مکمل طور پر الگ ہے، یہ مستقل یہاں کا رہائشی ہے، بیٹا مستقل کسی اور جگہ کا رہائشی ہے۔ تو اگر یہ دونوں کے درمیان مسافت جتنا فاصلہ ہے تو والد صاحب اگر اپنے بیٹے کے گھر جائے گا تو یہ مسافر شمار ہوگا، بیٹا اپنے والد صاحب کے گھر آئے گا تو یہ بھی مسافر شمار ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس فیصل آباد سے کراچی آئیں اور 15 دن سے کم دنوں کی مقدار آپ کے پاس رہیں تو یہ مسافر شمار ہوں گی اور یہ نماز قصر پڑھیں گی۔ محمد کاشف صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان سے آپ سوال کر رہے ہیں، ایک شخص نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، اس کی بیوی کا اس کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں، ایک شخص نے شادی کی ہوئی تھی، اس کا اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کو جب پتہ چل گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی بیوی شوہر کو تنگ کرنے لگی کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے دوسری بیوی کو کہا کہ میں تجھے جھوٹی موٹی طلاق دے دوں گا، حقیقتاً طلاق نہیں دوں گا۔ پھر اس نے فون پر پہلی بیوی کے سامنے دوسری بیوی کو کال کی اور اسے طلاق دے دی، صرف پہلی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ آیا دوسری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو پھر رجوع کی کیا صورت ہے؟ سنن ابی داود میں حدیث نمبر 2039 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان مذاق میں بھی دے دے تو ہو جاتی ہیں اور اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ کرے تب بھی وہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 طلاق ہے، اگر کسی خاوند نے بیوی کو مذاق میں طلاق دے دی تو وہ ہو جائے گی، سنجیدگی میں دی تو وہ ہو جائے گی۔ نمبر 2 نکاح ہے، نکاح مذاق میں کر لیا تب بھی ہو گیا اور اگر سنجیدگی کے ساتھ کیا تب بھی ہو گیا۔ اور نمبر 3 الرجعت، یعنی خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی اور پھر اسے رجوع کرتا ہے، مذاق میں کرے تب بھی ہو جائے گا اور اگر سنجیدگی کے ساتھ کرے تب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اگرچہ اس نے کہا کہ میں جھوٹ موٹ دے رہا ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ طلاق کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی، اس کی بیوی پر طلاق پڑ گئی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر طلاق ہو چکی ہے تو رجوع کی کیا صورت ہے، تو اس میں دیکھا جائے اگر خاوند نے 2 طلاقیں دی ہیں، 1 طلاق دی ہے تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، اس سے رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 3 ہی طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب بیوی اس پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ عدت گزار کر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، پہلے خاوند کے ساتھ اب نکاح نہیں ہوگا۔ محمد مدثر صاحب آپ راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں، مجھے میری والدہ نے بتایا کہ مجھے میری دادی ماں نے دودھ پلایا تھا۔ دادی ماں کا کہنا ہے کہ جس وقت میں نے دودھ پلایا تھا اس وقت میری چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا تھا، بس میں نے تمہارے بہلاوے کے لیے دودھ پلایا تھا کیونکہ تم اس وقت سخت رو رہے تھے۔ مفتی صاحب، میرا اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، کیا میں یہ نکاح کر سکتا ہوں جبکہ صورتحال میں نے عرض کر دی ہے؟ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رد المحتار میں
اس طرز کا جزیہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نے کسی کو دودھ پلایا، چھاتی سے اس کو لگایا بچے کو، خاتون کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت میں نے اس کو چھاتی سے لگایا تھا میری چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اس کی چھاتی میں دودھ تھا یا نہیں تھا یہ خاتون ہی جانتی ہے۔ اگر خاتون اس بات کی وضاحت کر دے کہ میں نے محض اس بچے کو بہلاوے کے لیے دودھ پلایا تھا، حقیقتاً میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، تو اب اس کی بات مانی جائے گی اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس بچے نے اس کا دودھ پیا ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کی دادی ماں یہی کہتی ہیں کہ جس وقت انہوں نے آپ کو اپنی چھاتی سے لگایا ان کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، تو اب آپ کی ان کے ساتھ رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ اگر آپ اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، یہ نکاح جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بس اسی سوال کے ساتھ آج کے سوال جواب کی نشست ختم ہوتی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سامعین ہمیں نئے سن رہے ہیں، اگر وہ اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھیجیں، markaz.edu@gmail.com marakaz.edu@gmail.com۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور کئی ساتھیوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ضرورت اور حاجت ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔